بندے جانو عزیزان من حضرت امام علی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والا آج پاکستان اندر آزادی دے نام تے ناچا ٹاپا پروگرام ہے آزادی دے نام تے ہاں بے حیائی پروگرام ہے آزادی دے نام تے انہاں گلاں دے تے پرچم بنائے جا رہے ہیں لڑکیاں لڑکیاں دے ہاتھ پھڑ کے ڈانس کر رہی ہیں چوکاں چ ڈیک لگا کے آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں ادرا بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا اوے اپنی جوان بیٹیاں نو بے پردہ آزادی دے نغمے گنوان والے آزادی دے جشن دے اندر بے پردہ لڑکیاں بیچ کے ابراہی دنیا چ غیرت دا جنازہ نکلوانے والا جوان بیٹیاں دیاں چھاتیاں کر دیتیاں ہاں جوان بیٹیاں دیاں باپ دے پراواں دے سامنے چھاتیاں کر دیتیاں جوان پہناں نو پراواں دے سامنے نیزیاں دیاں نیت تے ٹنگ دیتا باپ دے سامنے بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں ہاں 14 اگست 1947 اور دنیا دے لوگ یہ کہتے ہیں مہاجر سیٹیں ختم کرو شرم کرو کشمیریوں تو مہاجروں کی سیٹیں ختم کرتے ہو انہاں مہاجران نے اپنی تیاں دیاں عزتاں لٹ دیاں ویکھیاں تم کہتے یہ مہاجروں کی سیٹیں ختم کرو جن کے خون کی برکت پہ جن کی عزتوں پہ تمہارا کشمیر اور پاکستان بیٹھا ہے اور تم ان کو کہتے ہیں ان کی عزت نہیں جنہاں دا قرآن چ ذکر ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہاں لوگاں نے ہجرت کیتے اسلام واسطے لوگوں ایک مکے دی ہجرت ہے ایک پاکستان دی ہجرت ہے جڑی کلمے دی بنیاد تے ہوئی ہے اور سنیے 20 لاکھ بندہ پاکستان دی ونڈ دے تے شہید ہویا ہے 20 لاکھ کوئی منہ نال کہنا ہوئے ماواں قربان ہو گیاں میں گجراں والے تقریر پہ کر کہ بابا بٹاں دا جے کوئی تے بٹ بیٹھا تے کان لا کے سنے تاڈے وڈیاں کڑیاں وڈیاں قربانیاں دتیاں اج میں ہاتھ جوڑاں گا کوئی بٹ بیٹھا ہے اس واقعے نو دھیان نہ سنے میں سیالکوٹ علامہ مظفر الدین صاحب دی مسجد جمعہ پڑھانا ہے اور میں جناب ہاتھ کیوں جوڑ دیتے نے گرین ٹاؤن دے باسیو اج ناصر مدنی تاڈی مسجد آیا ہے اور میں بٹ برادری نو مینشن کر کے یہ بات کرنے لگا ہوں جوان فجر دا ویلا سی تے میں درس دے رہا سا رمضان دا مہینہ تے میں شعر پڑھیا قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں حضرت بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا بٹ بابا کھڑایا تے میرے گلے لگ پیا دا مولوی جی تسی کیڑی گل یاد کرا دیتی ریاض صاحب ڈاکٹر صاحب کہندے نے جناب جوان پہنا میرے نال سی تے میں آکھیا پہنو جدوں جتھا پوے تے انہاں دے ہاتھ نہیں آونا میں کواں گا نعرہ تکبیر تے تساں دریا چ چھال مار دینی جوان تیاں نے دریاواں چ چھالاں ماریاں مسلم دی عزت کسے دے ہاتھ نہ آئے ہائے ہائے اج میرج حالا کے بندیاں دے سامنے خود پیش کر دتیاں جے پارکاں چ خود پیش کر دتیاں جے گلیاں بازاراں چ قوالی نہر دے پروگرام دے نام تے خود پیش کر دتیاں جے حضرات سنیے ذرا دھیان سے بڑے بڑے جملے نے میری آنکھاں کیوں ڈل پیاں نے کہندا میں اپنی جوان بہناں نو کیا آکھنا جی تساں دریا چ چھال مار دینی ہے ہاں ہاں جوان بیٹیاں نے تیریاں بیٹیاں نو شبیر رسن واسطے اس پاکستان چ وسول نہیں دریاواں چ چھالاں مارتیاں فیصلہ آباد کما ملی آندی وے پتر میریاں جوان سہیلیاں نے کھواں چ چھالاں مار دتیاں ہائے بیٹیو واٹس ایپ میسنجر فیس بک یوز کرنے والی ہو یہ لو میرج کے چکر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ اپنانے والی ہو
14 अगस्त 1947 देखो जवान बेटियां ने कुआं च छाला मारतियां। ये नंबर देने वाले ये नंबर लेने वाले कान खोल के बैठे। उन लड़कियों ने कुआं में छलांग लगाई कि कोई मेरी छाती को हाथ ना लगाए, कोई मेरे जिस्म से टच ना करे, निकाह के बिना कोई मेरी तरफ देखे ना। उन्होंने इससे कुआं में डाल कर कुआं च छाला मार के पाकिस्तान दियां बेटियां दियां इज्जत मकबूल मकाना च बचाइयां। अज मुस्लिम बेटी इज्जत हाथ लेके तुरी फिर दिए, कोई नंबर ले रही है, कोई नंबर दे रही है। हाय हाय मैं दुनिया च सोचन ते मजबूर कर जाऊंगा जुमे च जिन्ना बेटियां कुएं च छाला मारियां, मावा बूझियां च बच्चे सुट दिते। कसवाल मैनू बाबा मिलिया आंदा मैं मां वड्डी वेखी मैं प्यो वड्डिया वेखिया। बाजे लैके सलसर कढ़ के बफड़ा कढ़ के मोटरसाइकिलों दे पां दे हारन लगा के जश्न मनाने वालों तेरे घर च 20 लाख बंदे दी लाश पई होवे, मावां दियां छातियां कटियां होण ते भरावां दे सामने भैणां दियां इज्जतां लुटियां होण, प्यो दे सामने कुआरी धी दी इज्जत लुटी होवे ते तू मोटरसाइकिलों दे टायर चुक के जश्न मनाए। रब्बा की नेरी खुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है। विच जश्ने ज़ादी लोकां वेखी है, मुस्लिम दी इज्जत रुल गई है। उन्हां बेटियां दी इज्जत काफरां ने लुटी। नासर मदनी अज 89 साल बाद भी रो रहा है। आई सलूट क्यों बेटियो हाय हाय जे तानू पता हुंदा जड़ियां असी छातियां सांभ के खूहां च डिगियां, जड़ियां इज्जतां सांभ के खूहां च डिगियां, ये ते लोकां ने हत्थां ते लई फिरनी इज्जत। पाकिस्तान दियां गलियां बाजारां विच लोकां इज्जतां लटाणियां ने। मसाज सेंटर के नाम पे हाय लड़कियां शेव करने लग पड़े। वीरों में सलूनों में देखा लड़कियां मसाज सेंटर के नाम पे इससे बर्बाद करने लग पड़े। इस्लामाबाद में अंधेर नगरी आ चुके। मैं इस्लामाबाद कन्ना नू हाथ ला के आया यार ये किस तरह मुल्क चल पड़ा है। मर्द औरत में फर्क नहीं, भाई के सामने बेटी का तंग लिबास है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला नहीं। कहते हैं यही जिंदगी है, हर कोई अपनी जिंदगी एंजॉय करे। हाँ हाँ अगर ऐसी जिंदगी एंजॉय करनी थे फिर हमें हिंदुस्तान में रहने देते, हमारे बड़े ना मरते। नासिर मदनी की कितनी नस्लें अमृतसर में दफन है, अपने बड़ों की कब्र पे नहीं हम जा सकते। और कश्मीरी भाइयों तुम कहते मुहाजिरों की सीटें खत्म कर दो, कश्मीरी मुहाजिरों की सीटें खत्म कर दो। ये अपने बड़ों की कब्रें छोड़कर आए हैं हिंदुस्तान से और तुम कहते हो इनकी सीटें खत्म कर दो। माँ बाप की कब्र छोड़ना कोई आसान काम है? बड़ों की कब्रें। दुनिया में कब्र एक ऐसी है जिसको देखकर तस्कीन मिलता है। यहाँ मेरी माँ लेटी है, यहाँ मेरा बाप लेटा है, और इस आजादी ने उनसे कब्रें भी छीन ली। इस मुल्क ने, इस हिजरत ने वो सुकून की जगह भी छीन ली। जहां जाकर बंदा कहता है ये मेरे बाप की कब्र। बच्चा जितना मर्जी रोता हो ना घर में बाप के फौत होने के बाद, लोग कहते हैं इसको कब्र पे ले जाओ। वो कब्र पे जाके 2-4 मिनट रोएगा, उसके बाद उसको सुकून मिल जाए, तसल्ली हो जाएगी यहाँ मेरा बाबा लेटा। बल्कि मैंने एक वीडियो देखी, 2 बच्चे कब्र को मुंह लगा के कह रहे मामा बाहर आओ, मामा मामा। उस वीडियो ने मुझे रुला दी। आज कितने दोस्त बाबा मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हो, जितनी आंखों में आंसू हैं मैं जुमला समझाने लगा हूँ। कहाँ आजादी उन्होंने लोगों को पूछो जिन्हों के खानदान विछड़ गए, उन्होंने लोगों को आजादी की कदर पूछो जिन्हों दियां बस्तियां उजड़ गई, कब्रां उजड़ गई। आहा रात के अंधेरे च दौड़े ते मेरा दादा बिस्ती आंदा है, असी अपन औरतों गड्डियां ते बहा लिया ते सब दी मिहनत कड्ढी। जदों जत्था पवे ते
तुसां साडे कोल दौड़ के नहीं आना, अपनी जान बचानी है, इन्हां दे हाथ नहीं आना। आज कितने मुसलमान बैठे हैं अपनी बेटियां नूं सरेआम बाजारां च लड़कियां दे नाल खड़े देख के खुश होने वालों। हाँ तुहाडे वड्डियां दी गैरत दा म्यार कैसा सी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ हाँ सुनिए जरा ध्यान दे नाल, इन्हां दी सुनिए बड़े वड्डे जुमले। सदर अयूब सुन लो, बादशाही मस्जिद दे बाहर साई किले दे अंदर मलका बरतानिया आई तो उन्हें अद्धा कच्छा पाया होया सी मलका बरतानिया। तो सदर अयूब दी अख च गैरत बड़ी सी, इंज वेख्या ते जनाब मलका अपने घोड़े पे कजे। हाँ हाँ सुनो, ये था गैरत का माल। हाँ हाँ सदर अयूब के साथ जुर्रत नहीं थे कोई औरत ऐसे भाग कर जाए। अब हमारे हुक्मरानों के साथ ऐसे लड़कियां बैठी होती हैं, ऐसे औरतें बैठी हैं। मैंने अपनी आंखों से उस दिन प्रोग्राम में देखा, वजीर नाल औरत ने जफ्फी पा ली। असी हाल भरिया बंदियां नाल, इत्थे मेरी सीट इत्थे बीवी बैठी, इत्थों वजीर आया, मैं उहदा नाम नहीं लेना, सारियां ने हाथ मिलाए, उन्हें जफ्फे पा ली। ये मैंने देखा परसों चौथ, ये जियो पे आपने मेरी देखी होगी, मैंने जियो पे तस्वीरें आई, मेरी वीडियो आई। उस कन्वेंशन में बैठा था मैं भी। आज जितने बैठे हैं सुने, यहां तक पहुंच चुका पाकिस्तान, ये ऐसे समझे अंग्रेज की आजादी से निकल के शैतान की गुलामी में आ चुका है। या हर वो काम हो रहा जो शैतान को खुश करने के लिए। शैतान तुम्हें अल्लाह की गुलामी से निकालना चाहता है, बंदे लफ्ज से निकालना चाहता है, अबद से। हाँ ऐसे ही सियालकोट छोड़ के पूरा पंजाब यहाँ डांसरों को बुला के, हाँ हाँ सैर और तफरीह का नाम दिया जा रहा है जी, अवाम को इंजॉयमेंट देने के लिए, इसलिए पाकिस्तान बना था। और फिर कहते ये मौलवियों को काम क्या है इस बात करने का। हाँ हम पाकिस्तान की बेटियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में छोड़ दें, धोती राखी पिल्ले पा दिए, हाँ खरबूजियां दी राखी गिद्दड़ पा दिए, है खंजीरो तानू सूर खान दी आदत है तो अपनी इज्जत भी तानू खुआ दिए, अपनी इज्जत तेरे सामने पेश कर दिए, फिर तानू मनागे। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। हम मुल्क पाकिस्तान में ऐसा खलवाड़ इस्लाम से नहीं होने देंगे जिसमें मोहम्मद अरबी की रूह को दुख पहुंचे है। हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। अभी हम मरे नहीं है, हम जिंदा है, अभी हम मरे नहीं। हाँ सुने जरा ध्यान से, ये आखिरी बातें अपने दिल में लेके जाओ। आज का जुमा, ये दर्द वाला जुमा तुम्हें बताया है कि जिन लोगों ने आजादी हासिल की उन्होंने कीमत चुकाई, उन्होंने अपनी इज्जत कुर्बान की। और जहां मुहाजिर मिले उसको सलूट मारा करो। तेरे मुल्क वास्ते मुहाजिरा ने अपना मुल्क छड़िया, तेरे मुल्क वास्ते, पाकिस्तान वास्ते। अच्छा मैं एक बात करूं, मैं अपने दादा के पास बैठता था सबसे ज्यादा। ये मेरी दनाई जो है ना, मैं बड़ों के पास बैठता हूँ शुरू से, मैं छोटों में नहीं बैठता, बड़ों में बैठता हूँ शुरू से, बचपन से, बड़ों से। और मैंने एक बात कही कि दादा हर मुसाफिर में पता होता है, हर मुसाफिर को पता होता है मैंने यहां से बैठना है, यहां उतरना है। और आप जब पाकिस्तान की तरफ चले, कहते बेटा पता यही था, अपने माँ बाप की कब्रें छोड़ के चले हैं, ये नहीं पता था कहां जाकर रुकना है, सिर्फ यही पता कि अपना माँ बाप की कब्रें छोड़ के चले। ये कोई छोटा जुमला है। अपने बड़ों की कब्रें छोड़ के, अपना बचपन, अपनी गलियां, अपनी ग्राउंड, अपना घर, अपनी आड़तें छोड़ के चले। मैंने कहा ये किस चीज ने मजबूर किया कि ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़े जिसका पता ही नहीं कहां हमारी मंजिल है। कहते बस यही नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या। तुम कहते हो कि लोगों को पता नहीं था, उस टाइम सब पता था। कलमे के नाम पे लोगों ने कब्रें छोड़ दी। मुझे को कहे कि अपने बाप की कब्र छोड़ इस शहर को मैं कभी नहीं छोड़। अब मैं जिधर मर्जी लाहौर में रहता हूं, मगर मैं अपने बाप की कब्र नहीं भूला। मैं जाता हूं अपने खानदान की परदादी, नानी, नानी कब्रों में जाता हूं।
اور لوگ کہتے ہیں قبر کچی جو ہے بھول جاتی ہے، مجھے تو نہیں آج تک کچی قبریں بھولی، میں جاتا رہتا ہوں، بس جایا کریں، دیکھا کریں، یاد رکھ 2000 نمبر زبانی یاد رکھتے ہو، جن کی زمینوں پہ بیٹھے ان کی قبر بھی تمہیں یاد نہیں ہے، جن کے مکانوں میں رہ رہے ان کی قبر بھی تمہیں یاد نہیں۔ مالک مکان کا تمہیں نمبر یاد ہے، اس دن کو کرایہ دینا ہے، کاؤنٹ یاد ہے، میرا اپنے جن بڑوں نے تمہیں 5-5 10-10 مرلے کے مکان دیے، لاکھوں کروڑوں کے ایکڑ قلعے دیے، تمہیں وہ قبریں بھول گئی۔ میں جب بھی جاتا ہوں میں ساری قبریں نشانی لگی ہوئی جاتا ہوں بڑوں کی قبروں پہ۔ مصطفیٰ مکے داخل ہوئے، میرے محمد نو دیتے ہوئے زخم یاد آ گئے۔ فاتح جدو ملکاں جو داخل ہوندے نے بڑیاں بڑیاں دی اٹھاں نیٹ وجا دیندے نے، حضرات اتھے تھوڑا جہا وڈا افسر بن جائے، اپنیاں نسلاں دیاں دشمنیاں بڑیاں طریقے نہ ہینڈل کردا ہے، حضرات ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، بڑے طریقے نال دشمن کولوں بدلے لیندا ہے۔ اب ایک جملہ آخری لفظ میں جمعے دے اندر اپنے ایمان نو لے کے جاؤنا، یہ ریلی بھی لے کر چینہ چوک میں جانی ہے، اور دنیا کے لوگوں آج جمعہ پڑھنے والوں جڑ جڑ کے بیٹھے سلوک مارتا ہوں، اللہ دی قسمیں دل خوش کر دیتا ہے۔ بڑا جملہ ایمان والا ناصر مدنی بستی بستی نگر نگر جا رہا ہے، کبھی درباروں پہ جا کے تقریر کرتا ہوں، کبھی میلوں میں جا کر تقریر کرتا ہوں، کبھی حکمرانوں کے جا کر تقریر کرتا ہوں، کبھی وکیلوں کے پاس جا کر تقریر کرتا ہوں۔ ناصر مدنی کا ایک مشن ہے، حق لے کر ہر ایک کے پاس جاؤں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے درباروں پہ بلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کوئی اپنی مسجد میں دوسرے مسلک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تقریر کرنا تو دور کے بعد میں نے ایسی گراؤنڈ بنا دی، ہر مسلک والا مجھے کہتا میری مسجد میں آؤ، میری مسجد میں آؤ، میری مسجد میں آؤ، خدا راؤ، ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ایسا پروپیگنڈا مت کیا کریں کہ فلاں جگہ پہ جا کے تقریر کرنا جائز نہیں۔ لوگوں میرے محمد نے عکاس بازار دے میلے چ جا کے محمد عربی نے دین دسیا، مصطفیٰ نے منڈیاں چ دین دسیا، مصطفیٰ نے آرتا تے جا کے دین دسیا، مصطفیٰ نے نبی غیر ملکی بادشاہاں نو خط لکھے، محمد مصطفیٰ نے دین دسیا۔ اس واسطے مجھے انشاءاللہ یقین ہے ایک دن آئے گا میں سیالکوٹ کے امام صاحب کے نابیالہ سنے دربار پہ انشاءاللہ وہاں بھی تقریر کروں گا اور وہاں بھی توحید کا پیغام دوں گا۔ میں ہر پاکستان کے کونے کونے میں آج تمہیں بتاؤں ان جیسی جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں یہ کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں کوئی چیزوں کی، بلکہ دوسرے مسلک کے مولوی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کو نہ بلاؤ، وہ بندے ضد کر کے کہتے ہم نے بلانا ہے، میں اپنوں کو پیغام دوں گا، کہیں جانے پہ میری مخالفت نہ کیا کرو۔ اے ہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں رب کا پیغام لے کے جاتا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان، کوئی دربار کی تقریر لاؤ جس میں جا کے میں نے اللہ سے غداری کی ہو، مصطفیٰ سے غداری کی ہو، خدا کا واسطہ ہے ان جنگلوں سے نکلو، ان گھڑے کے ڈڈوؤں سے نکلو اور محمد عربی کا دین لے کر میں آپ کو مزمن الدین صاحب اس منبر پہ بیٹھ کے بتاؤں۔ میں ایک وزیر کے پاس بیٹھا تھا اور کشمیر کے سیکٹری کے پاس اور ایک وزیر ہے، ہاں جی دنیا میں بڑا عظیم وزیر ہے پاکستان میں، ہاں جی شبیر احمد عثمانی صاحب وزیر اعظم پاکستان کے جناب، وفاقی امور نہ جی گلگت بلتستان اور کمور کشمیر کے، ان کے میں پاس بیٹھا تھا اور سنیے شبیر احمد عثمانی صاحب آئی سلوٹ یو، اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے، کتنا ہیرا ہے یہ پاکستان کا وزیر جو کسی کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرتا، کہتا ایک سینیٹر تھا سیالکوٹ کا اس کا نام پروفیسر ساجد میر، کہتے میں نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین دیکھا، کہتا یہاں سارے افسر مجھے بتاتے ہیں جب بھی ہم اس کی کمیٹی میں پیش ہوتے تھے اس بندے نے کبھی بدتمیزی نہیں کی اور ایک کرپشن کا دبا اس کے اوپر نہیں۔ میں نے کہا آئی سلوٹ یو ساجد میر، آج ناصر مدنی اقتدار کے وانوں میں آیا ہے اور ساری عمر میں نے تیری بیعت میں زندگی گزاری، تجھے میر مانا، آج فخر ہوا ہے تیرے جانے کے بعد وزیر مشیر تیری تعریف کر رہے ہیں کہ اس بندے نے تھیلا کسی سے رشوت نہیں لی۔ یہ پرسوں کی بات ہے،
شبیر احمد عثمانی صاحب وزیر اعظم کے حلقے کے بھی خاص سیکٹری ہیں، ہر کام اس کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے۔ مہمان نواز محبت برا انسان میری گاڑی کے گیٹ کھولنے تک وہاں پہنچا کہ میں نے مدنی صاحب کو بٹھانا۔ تو میں آپ کو بات سمجھائی، سیالکوٹ میں بڑا جملہ ایمان والا ہے، حضرات دنیا میں جی اپنے دل میں لے جاؤں، میرے محمد مکے داخل ہوئے، تیرے میرے جیسے ہندے کہندے نے پرچے چیدہ بھی نہ پا دو، پرچے چیدہ بھی نہ پا دو، ایدہ بھی نہ پا دو، ایدی لات وڑ دو، ایدی کن وڑ دو۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، ہماری روح میں سما جائے، بن دیکھے خدا پہ یقین ایمان رکھنا، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اس کا کوئی زمین پہ شریک نہیں ہے، نہ ذات اندر، نہ بات اندر، نہ صفات اندر۔ اس جیسی ایک آیت بھی زمین پہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ فاتو بصورت من مثلہ، اس کا چیلنج ہے کہ لاؤ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک آیت بنا کے لٹکا دو۔ اس کا مطلب اس کے کلام کا بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات کا بھی، اس کی صفات کا بھی۔ تمام سیالکوٹ کی مساجد میں جائیں، وہابیوں کی، سنیوں کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، کسی مسجد میں جائیں، کسی خطیب کو جرأت نہیں ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی تعریف کے بغیر خطبہ جمعہ شروع کر سکے۔ ہر مسجد میں یہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے۔ کسی مسجد میں جائیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ کیوں؟ کائنات میں حضور کے آنے کا مقصد ہی اسی لفظ کا ہے۔ تمام انبیاء یہی بات سمجھانے آئے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے انبیاء آئے، ہم اسی مقصد پہ لڑنا شروع ہو گئے۔ بلکہ پاکستان بنا ہی اس کلمے کی بنیاد پر یہاں پرچے ہو رہے، یہاں تو اللہ کو ایک کہنے پہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس بات پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے جی فلاں کی توہین کی انہوں نے، بھئی اللہ کی ذات کی توحید پہ بھی لڑائیاں، یہ سنا تھا کبھی؟ ہر مسلمان کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمہارے گھر میں کتنی بڑی توحید ہے تمہاری ذات کے بارے، تمہاری بیوی پورے پاکستان کو کھانا کھلائے، کہتی جی آؤ جی ساڑھے کھانے چ شریک ہو، آؤ جی ساڑھی دعوت چ شریک ہو، آؤ جی ساڑھے دکھ چ شریک ہو، آؤ جی ساڑھے سکھ چ شریک ہو۔ غریب تو غریب بندے دی بیوی نے کدی یہ نہیں کیا کہ آؤ جی تسی میرے خامد دی عزت چ شریک ہو، کبھی نہیں کیا۔ تسی غور کر لو اس کی وجہ کہ اس عورت کو بھی پتا ہے کہ یہ خامد کی عزت صرف میری عزت اس کے ساتھ جڑی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تیرے اندر غیرت ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، اللہ کہتا ہے زمین پہ میرے سے بڑھ کے، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے غیرت مند ہے ہی کوئی نہیں رہا۔ تو پاکستان بنا ہی دو قومی نظریہ پہ، بنا ہی کلمہ توحید پہ۔ کیوں؟ ہندوستان میں کروڑوں الہ، کروڑوں معبود، کروڑوں بت، تو لوگوں نے دیکھا بھی اتنوں کے آگے جھکے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں گائیاں وارہ پھرتی ہیں، ٹگے وارہ پھرتے ہیں، لوگوں سٹ جاندے نے، مار جاندے نے، بچیاں نو، بڑھیاں نو، تسی ویڈیو دیکھتے رہندے۔ کیوں؟ وہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، ماتا کہتے ہیں۔ جانور کو لوگ ماں سمجھتے ہیں۔ ہاں، ادھر ایک سیالکوٹ کا ہندو میرے ساتھ تصویر لینے آیا، امام صاحب کے پاس وہ رہتا ہے، تو مجھے کہنے لگا مدنی صاحب، یہ فیصل صاحب اور عمر صاحب نے
کہ گھر کے پاس ہے وہ ہندو تصویر لینے آیا میرے سے، اور سیالکوٹ کا، اور مجھے کہتا ہے مجھے اصل ماں کی پہچان آپ کی تقریر نے کرائی۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتے ہاں آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ گاؤں ماتا کہتے ہو، جانور نو ماں من لیندے ہو، جدے پیٹ چ 9 مہینے رہے ہو انہوں ماں منے ہی نہیں کہا۔ بس وکیل صاحب اینی گل ہی انہوں دل تے اثر کر کے۔ ایک پولیس افسر ہے تو اس کے پاس میں گزرا، وہ ناکے پہ کھڑے تھے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، تو 1 منٹ میں نے بات سمجھائی، مجھے فون آیا، میں نے کہا یہ پیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے بلٹ پروف ہے، اس میں گولی نہیں گزرتی، سینے پہ کتنا وزن ہے؟ پتہ نہیں 15 کلو 14 کلو 19 کلو جنہ بھی دسیا۔ میں کہا کنے گھنٹے ڈیوٹی؟ کہندا 8 گھنٹے ڈیوٹی۔ میں کہا کڈی وزنی ہے، جیکٹ پائی ہے، وزن تینوں محسوس ہوندا ہے؟ کہندا عذاب ہے نرا۔ میں کہا بس شام نو جا کے ماں نو چومی، 9 مہینے تیرا 7-8 کلو وزن اپنے ٹھڈ وچ لے کے تری بھی ہے، پھری بھی ہے، بھجی بھی ہے، نسی بھی ہے، کام بھی کیتا ہے، بخار بھی چڑھیا، سجا کھبا پاسا بھی موڑیا، سیڑھیاں بھی چڑھیے، انہیں ایک دن بھی تیرے پیو نے کیا کہ میں سیاپا کی کراں، 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھیا ہے، تو 5-10 کلو ایک ہاتھ وزن لے کے نہیں چل سکتا، کھلو نہیں سکتا زیادہ دیر، تم کمیں گا میں یار رکھ دواں تھلے، اپنی جان چھٹے۔ کہنا مولوی صاحب تہاڈے لفظ نے مینوں سون نہیں دتا، میں اپنی ماں دے قدماں 'چ ڈگ پیا جا کے کہ شکریہ ماں تو 9 مہینے مینوں پیٹ 'چ لے کے پھری ہے۔ یہ کوئی عام ہستی ہے؟ حضرات اس ماں نے اللہ کی پہچان کرائی۔ ان پڑھ ماں سب سے پہلے بنیادی عقیدہ توحید سکھاتی ہے، بیٹا تیرا اللہ ایک ہے، اور بچے نو کہندی ہے ساڈا اللہ اتے ہے۔ کدی کسی ماں نے کیا وے اتھے؟ اچھی بولو۔ کئی بندے کہہ دیں اللہ اتھے بھی حاضر ہے، اتھے بھی حاضر ہے۔ یار خدا کے لیے آج جمعے میں ایک لفظ سکھانا میں نے آپ کو، اللہ کے بارے لفظ حاضر کبھی نہیں بولنا، یہ زوال کی علامت ہے۔ لفظ حاضر جو ہے نا، سننے ذرا دھیان سے، تکبر والا نہیں، اللہ کے ساتھ ہر وہ لفظ جوڑو جس میں تکبر ہو، کبریائی ہو، بڑائی ہو۔ حاضر لفظ عاجزی کی علامت ہے۔ یہ عمر صاحب سے پوچھے، روز آوازاں وجدیاں نے، فلاں بن فلاں حاضر جناب، فلاں بن بنا سٹیپ بنام فلاں حاضر جناب۔ ماڑے تو ماڑا بندہ بھی کہندا ہے حاضر جناب، تے صدر پاکستان بھی عدالت چ ہوئے، ساڈے ملک تو نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے استثناء حاصل ہے۔ مینوں ایویں مولوی کہندے رہندے نے جی ساڈے ملک صدر نو استثناء ہے، فلانے نو استثناء ہے، انہوں نے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں کہا تسی ہر نماز چ لگے ہوندے یا اللہ سانو بنا حساب تو جنت دے، تے انہوں نے اس جنت چ بنا حساب تو رہن دو، اگے کیڑی ملنی رہن دو اتنے انہوں نے۔ صحیح گل باجوہ صاحب، میں یہ آپ کو یہ سارے جملہ کہا ہے، بڑی وڈی گل کہہ گیا ہے کہ ابھی مولوی روز نہیں کہیں یا اللہ سانو بنا حساب تو جنہ لینی بولو۔ کئی بندے جنت والی بھی نہیں بولتے ہیں، بنا حساب تو جنت دے ہر نماز تو بعد کہیں دینے کہ نہیں بولو بھئی استثناء اصل ہے نا۔ ہم تے مذہبی جماعتاں چ بھی استثناء ہے، کوئی ماڑا مولوی گل کرے تو انہوں سمان تے چھٹ دینے، تے جماعت دا کوئی لیڈر لوڈر کرے تے انہوں کوئی نہیں منڈا منڈا پاؤ۔ امیر صاحب گواہ نے، آج جنہیں تسی بیٹھے میں گلاں کھڑیاں کرنا ہے۔ ساڈے مذہبی جماعتاں چ بھی استثناء حاصل ہے۔ ہاں میں سب کو کہہ رہا ہوں یہ بات ذرا اپنے پلے بن لو۔ علامہ مزمل الدین صاحب نے جمعہ رکھا، آج بڑی بارش ہوئی، میں فیصل آباد سے چلا، صبح پہنچا ہوں فجر کے بعد ادھر، اور بڑی بارش تھی صبح، اتنی سارا یہ سیالکوٹ پانی سے بھرا تھا۔ مگر یہ بات یاد رکھ لیں جتنے بیٹھے ہیں، ایتھے تے استثناء لے لو گے، قبر چ تے 3 سوالاں دے جواب دے کے تانوں اگے لنگنا پینا ہے۔ اتھوں تے کوئی رہائی نہیں کسی، اتنے کوئی ضمنی کوئی نقل نہیں چلنی، اتنے زبان نے جب جواب دینا تو پار لگنا۔
عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے دا مطلب ہے پاکستان کسے بنیاد تے بنیا ہوئے کیڑی بنیاد تے بنیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا ہندو ایک الگ قوم ہے مسلمان ایک الگ قوم ہے ہندوؤں دا جینا منڈنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا الگ طور طریقے نہیں مسلمان دا طور طریقہ پوری دنیا دے تے جتھے بھی جائے گا مسلمان وضو کرے گا ایک جیسا ہاں نماز پڑھے گا ایک رب دے اگے جھکے گا ہاں توجہ میرے ور مسلمان دا جناب اعلیٰ مرنا جینا قرآن و حدیث دے مطابق ادا ہر کچھ جناب اعلیٰ کتاب چ لکھے آئی اس واسطے مسلمانوں ہو قومی نظریہ دی بنیاد تے جدو پاکستان مار دے وجود اندر آیا ادا معنی کی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک نو منن والی قوم ہے مصطفیٰ دی تابعداری کرنے والی ہے آج صرف کتابوں میں لکھا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے پاکستان میں لکھا ہوا ہے اے جی اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے کہاں مالک ہے ہر محکمے میں خدا بیٹھا ہے ہر محکمے میں خدا بیٹھا ہے ہر شعبے میں خدا بیٹھا ہے ہر تحصیل میں خدا بیٹھا ہے ہر ضلع میں خدا بیٹھا ہے ہر تحصیل میں خدا بیٹھا ہے ہاں عزیزان امن آدھی پاکستان دا آئین پڑھو وہاں لکھا ہے یہاں اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے اور یہ لفظ کیوں لکھا خدا دا دے مملکت پاکستان ہے یہ مملکت اللہ کی مگر اللہ کے نام پہ مسجد بنانے کے لیے 16-17 محکموں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یہ 500 میٹر کے قریب 5000 فٹ کے قریب 5000 میٹر کے قریب مسجد نہیں بن سکتی ہاں دنیا دیاں دکانداریاں دکاناں جڑ کے بن سکتیاں نے اللہ دے گھر واسطے ایسو پیر رہ گئے نہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان میں بہت آزادی ہے صرف اتنی آزادی ہے کہ جو محکمے میں خدا ہے وہ دی پوجا کرو پھر تم ہر کام میں آزاد ہو ہر محکمے میں خدا ہے اس کی بات مانو اس کی پوجا کرو اس کے آگے جھکو کئی بندے کہتے ہیں ہم جھکتے تو اللہ کے آگے وہ تم نے جھکنا صرف یہ سجدہ ہی سمجھا ہوا ہے بے وقوف تو بے وقوف بندہ بھی جناب نماز والی حالت کسی کے نہیں بنا سکتا اور بھائی کسی کی بات کو حرف آخر ماننا اور اس کی جھوٹی سچی بات پہ سر خمیں تسلیم کرنا اس کو جھکنا کہتے ہیں ہم نے ذاتی لفظ کو بدنام کر دیا آج ایک سوسائٹی میں کوئی آزاد نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا آج سے تم آزاد ہو 14 اگست 1947 اس کے بعد جو قائد کی سپیچ تھی آج سے تم آزاد ہو اپنی اپنی عبادت گاہ میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اب کسی سوسائٹی میں ایک دوسرے مسلک کی مسجد بن جائے تو لوگ بننے دیتے اور سوسائٹیاں والا بھی بے ایمانوں کی آئی جی وہابیاں نو پلاٹ بیچن گے شیعہ نو پلاٹ بیچن گے دیوبندیاں نو پلاٹ بیچن گے سنیاں نو پلاٹ بیچن گے پیسے سب کو وٹن گے مسیت ایک فرقے دے قابض دے دیں گے چلو بھی دیوبندی ساری مسیتیں تاڑے کول اس سے بڑی بے انصافی کیا ہے بھی پیسے سارے کو وٹے اور بولو انجو ہے کہ نہیں ہے پیسے سارے کو وٹے بھائی جس سے آپ نے پیسے لیے آپ نے لکھ کے دیا اس کی فائل میں آپ کو مسجد ملے گی آپ کو پانی ملے گا آپ کو سکیورٹی ملے گی آپ کو مینٹیننس کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے اب تم نے وعدے کیے اس نے پلاٹ لیے اور ہر مسجد میں یہ لوگ کہتے او باجی کسی نو چھیڑو نا اور بھائی اپنی مسجد میں آپ اگر حق نہیں سنائیں گے آپ کی دوسری نسل کو حق کیسے ملے گا مجھے بتاؤ آپ نے 3 فرقوں کے ڈر سے حق چھپا لیا تو آپ کی نسل کو دین کیسے خالص ملے گا خدا کے لیے یہ بات سے نکلیں ہر مولوی کو کہیں کہ بھائی مسجد میں جب تم نے بیان کرنا ہے تو ہمیں دیکھ کے بیان نہیں کرنا رب کا قرآن دیکھنا ہے مصطفیٰ کا فرمان دیکھنا ہے چہرے نہیں دیکھنے کے آگے کون بیٹھا ہے یہ ہے آزادی ہم تو قرآن سنانے میں آزاد نہیں ہیں
جاؤ تہاڈے اگے سارے وزیر مشیر بیٹھے ہون تے ملک دے اقتدار، میں اسلام آباد تھا 2-3 دن، تو وہاں بڑی باتیں ہوئیں، تو مجھے حکومتی پارٹی بھی ملے، دوسرے بھی ملے، تو مجھے کہنے لگے ہم آپ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ تسی ڈردے نہیں، ہر گل کہہ جاندے ہو۔ میں یا اللہ گواہی فرشتیاں نو کہہ کے لکھوا لا، چلو یہ مانتے تے ہے نا، کوئی گل کہن والا بھی ہے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے، حضاتی لفظ آج کا جمعہ جو ہے نا، میں کل ویلے دی کرنا ہوں پھل موسم دا، آج میں تانوں سارے سمجھا رہا ہے، میں جمعے چنارے نورے منوا کے نہیں کرنا کہ جی پاکستان آزاد ہو گیا ہے، کتنے آزاد ہوا ہے؟ ہاں جتنے یہ میرے چند مکھن بیٹھے ہیں نا، جس دن ڈی سی دروازے پہ کوئی نوکر چاکر نہیں کھڑا کرے گا اور سیدھا عوام اس کے کمرے میں جا کے کہے گی میرا یہ کام ہے، اور وہ بولے گا سر آئیں بیٹھے چائے پیئے پانی پیئے، اس دن پاکستان آزاد ہے۔ آج تو ہم قائد اعظم نے سانو انگریزاں تو آزاد کرا کے تو اس تو وڈے انگریزاں دے سانو تابع بنا دیتا۔ انگریز تے چلو کوئی نہ کوئی گل ادب نال کردا ہی نا، انہاں دے باہر جڑے چمچے کھڑے ہوندے نے، ہے تے نہیں پتہ صاحب بیزی ہے، تو جونی خواجہ آصف دا فون جانا ہے صاحب بیزی ہے، پھر تم گیٹ تو لینا ان کے۔ ہم ابن الوقت قوم بن چکے ہیں، دو قومی نظریہ نہیں ہے، ہم ابن الوقت بن چکے ہیں، بس جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی غلامی کرو۔ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن کہندا ایمان والےو اللہ تو ڈرو، سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرو۔ تو عزیزان من انہاں لوگاں نے جناب منے آئی، آؤ مسلمانوں حضرت امام علی مقام دینا نہ جانو ماننے والو، آ میں مسلمانوں آزادی اس لفظ دا مانا نہیں گاؤ کہ پاکستان میں اللہ رسول دے خلاف کھلے عام قانون بنائیے۔ اسلام نے تے تینوں پاکستان بنا کے دیتا، نغمے دے نام تے کیا کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا جرم بن گیا۔ کیا یہ کلمہ ہے؟ کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ کیا یہ مصطفیٰ کے تابع ہے؟ شرم کراؤ۔ ہاں ہاں چلنیاں گڑن جی چنیاں دیتے گڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک، گڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک ہے۔ کہاں سے ہم حضرت جی یہ نعرہ پورا کیا ہے جی؟ دو قومی نظریہ، ہندو لگ قومی، مسلمان لگ قومی ہے جی۔ وہ قانون انگریز کا ہے، وہ قانون دنیا کا ہے۔ ہم نے کون سا آسمان سے قانون لیا؟ ہم نے کون سا اسلام سے قانون لیا؟ ہاں ہاں سنیے، لڑکی کورٹ میرج جا کے عمر صاحب ایڈوکیٹ ہے، بلال صدیق ایڈوکیٹ ہے، کوئی بندہ وکیل نو نہ لوے، ایک لڑکی نو نہ لوے تے سیال کوٹ دی عدالت زیر سایہ حکومت دے ایک خاندان دی عزت دا جنازہ نکال دے، ایک باپ دی عزت دا جنازہ نکال دے، ایک بھائی دی غیرت دا جنازہ نکال دے۔ لڑکی لڑکا جا کے کورٹ میرج کرے، نکاح کر کے واپس آ جائے۔ عزیزان من اگر اسی طرح نکاح کرویں تو پھر اسلام نے تے نادی کافر نظام چے فرق کیا ہے؟ کافر بھی کہندا ہے 18 سال دا بچہ بالغ ہو جائے خبردار وہی زندگی جو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی وہی زندگی جو دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پر میرے محمد نے فرمایا باپ بوڑھا بھی ہو جائے اوف تک نہیں کہنا۔ ہم کدھر سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ہے نا تابع کی اسلام کے؟ یہ پاکستان جی آزاد ہو گئے بھائی، آپ نے مرضی کا پاکستان بنایا ہے، کلمے والا پاکستان نہیں ہے۔ ہاں بتائیں نا یہ کلمے والا پاکستان ہے کہ ہر بات میں جناب انسان کی مرضی شامل،
ہر بات میں انسان کی، یہ کلمے والا پاکستان ہے، یہ سپیکر پہ آپ قرآن نہیں سنا سکتے جی، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ چوکوں میں لڑکیاں ڈانس کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، مہندی میں قوالی نائٹ کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، وہ بڑے بڑے میوزک ناب لگا کے ڈانس ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، ہاں ہاں چوکوں میں یوتھ فیسٹیول ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، پارکوں میں سرکاری زیر سرپرستی وزیر مشیر یہ پناجی فنکشن ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، ڈسٹربنگ تجھے قرآن سے، ڈسٹربنگ تجھے حدیث سے، ڈسٹربنگ تجھے نماز سے، ڈسٹربنگ تجھے جمعے سے، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہے جی یہ مولوی حضرات سپیکر میں اذان کہہ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میر کاکا سن لے ذرا دھیان سے، رحمت ڈیوس صاحب گنا جی ایک جگہ پہ کمرے میں سویا، اس نے بولا یہ اذانیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں، انہوں نے اذانیں بند کرا دی قریب قریب سے، یہ اذان پاکستان ہے، ایک گورے کی وجہ سے اذان بند ہوگی لاہور میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جو انگریز کے سامنے جھکا نہیں، بیماری کی وجہ سے بھی نہیں جھکا، عوام کی وجہ سے بھی نہیں جھکا، اس نے بولا ریاست بنے گی پاکستان بنے گا، میں ایک آزاد ریاست بناؤں گا۔ آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لے، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام عزت سے لیا جاتا ہے کہ اس نے بنا لڑے قانون کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ریاست حاصل کر لی، مگر آج یہ وہی پاکستان ہے جہاں انگریز کے قانون سامراج کو آج تک کنٹینیو رکھا ہے۔ ہم قوم ہیں، اپنے ملک کی عدالت میں اردو میں ہم جج سے بات نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ اردو میں نہیں لکھا سکتے، قومی زبان ہماری اردو ہے جی، کہاں سے اردو ہے؟ وہ جسٹس انور ظہیر جمالی تھے جنہوں نے زلفیں رکھی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ اردو میں قومی زبان ہے تو اردو میں فیصلہ لیں، اردو میں سب کچھ ہو۔ آج تک امپلیمنٹ ہوا ہے؟ آج تک عمل درآمد نہیں۔ جس ملک میں ہم اپنی قومی زبان میں فیصلے نہیں کر سکتے یہ آزاد ملک ہے؟ آج تک وہی پولیس کا قانون، انگریز سامراج کا قانون چلتا رہا، ہم اپنا قانون فوجداری ترتیب نہیں دے سکے۔ ہماری تو ایک ترمیم لانی ہو تو کارڈ کھیلے جاتے ہیں، سندھ والے نہیں مانتے، پنجاب والے نہیں مانتے، یہ لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے پاکستان لیا تھا کہ سندھ کارڈ کھیلو، بلوچستان کارڈ کھیلو، پنجاب کارڈ کھیلو، نہیں، پاکستان بنا تھا کہ جناب یہاں لا الہ سے پوچھا جائے گا، محمد رسول اللہ سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تو یہ باتیں ہی نہیں تھی، ہم کہتے سندھ والے نہیں مانتے، اور بولو ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کہتے پنجاب والے نہیں مانتے، وہ کہتے جی وہ جی بی والے نہیں مانتے، دوسرا کہتے یہ کشمیر والے نہیں مانتے۔ بھئی تم نے ملک بنایا تھا یا جتھوں کا ملک بنایا تھا؟ اپنی کرسی کے لیے نہیں، اسلام کے نام پہ یہ ریاست حاصل ہوئی تھی۔ اچھا یار ان پڑھ بندیاں جانا دیتی ہیں، انہیں انہوں نے اقتدار واسطے دیتی ہیں، جنہاں کو تعلیم بھی نہیں سی انہاں کلمے دے نام تے جان دیتی سی۔ آج آزادی کو مذاق بنا دیے گئے۔ کاش کتے سارے مولوی جمعے انج موضوع بیان کرنا آزادی دا، لوگوں کو پتہ لگے آزادی شے کی آزادی ہے۔ ہونے جا کے وابڈا دا نابجے فیڈر چلتا ہوئے جڑے مرضی علاقے دی بجلی بند کرا کے اپنے علاقے چلا لو، یہ آزادی ہے۔ جس ملک میں ایک قانون کی چھتری کے نیچے انصاف نہیں ہے وہ کیسے آزاد ہے؟ آزاد ملک وہ ہوتا ہے جس میں انصاف آزاد ہوتا ہے۔ آج پولیس والوں کو گولیاں لاہور میں کیوں لگی؟ کیوں؟ جدو عدالتہ تو بنا فیصلے کرن گیا نا حکومتاں ماورائے آئین، تو پھر جناب لوگ انج فیصلے کرن گیا۔ آج پاکستان کے پنجاب کے پرامن صوبے کو بلوچستان بنا دیا گیا۔ دن دن پولیس والے مرے تو پیچھے جا کے ویکھو مرے کیوں؟ سی سی ڈی نے ان کو نیفے میں چلایا تو اس کے بھائی نے غیرت میں آ کے کہ گھر چ تو کوئی غیرت مند اٹھ ہی پیندا ہے، اکثر تو بغیرتی میں تو کتے تو اٹھ ہی پیندا ہے نا۔ خدا کے لیے حکومت کو اب بھی سوچ لینا چاہیے۔ ابھی مولوی تو صبر کیتا ہے، سانو جتے مرضی پھڑ کے جیل چ دے دیندے ہو، جتے مرضی ساڈے سپیکر بند کرا دیندے، جتے مرضی سانو آندے جلسہ نہیں کرنا۔ اہیں تو ستی ہوئی قوم آ، صرف مسیتاں ٹیلاں لاؤنیاں، آ کرنا اساں تے کچھ کہنا ہی نہیں تانوں۔
تو ڈرو. عدالتاں کادے واسطے, قانون کادے واسطے؟ ایک ہائی کورٹ کا جسٹس بننے کے لیے کتنے سال وکالت کرتا ہے وکیل, اور پھر جا کے جسٹس بنتا ہے. اور جب اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی تو پھر کیوں بٹھائے ہیں یہ جج؟ اس کے آگے کسی نے انصاف لے, وہ جی جج فیصلہ نہیں کرتے, تو جج دا کام میں بھی اتنے گواہ پیش کرے, پارٹی گواہ پیش کرے, حکومت گواہ پیش کرے, ان کو سکیورٹی دے. اتنے تو گواہ جی عدالت رستے چ وہ بچے گواہ کر لیں. تو جی ہمارے جج فیصلہ نہیں کرتے. بشرمو, بنیاد دیکھیں, تم نے اپنی عوام کو تحفظ دینا ہے. سیال کوٹ سے گواہ چلے لاہور ہائی کورٹ میں, موترے جاندے اگلے گولی مار دیں دے. تو پھر گناہ جی جسٹس نے انصاف نہیں کیتا, تو تاڑے گھر آن کے بہ کے فیصلہ کر جب جتنے گواہ دا گھر میں اتھی آ جانا کر لیں. گواہ کو کوئی تحفظ ہی نہیں. میرا ایک جج دوست ہے, میرے گھر پتہ لینے آیا, میرا بہت بڑا جج ہے, میں نے نام نہیں لینا, اس کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے, میں تو پھر جلسہ کر لینا اگلی مسیتے. انہوں نے نوکری کرنی, نام نہیں میں لینا. کہنے لگے جناب بہت بڑا فیصلہ پاکستان دا میرے کو آ گیا. انہوں نے کہا جی بنا گواہ تو انہوں سزا دو. انہوں نے کہا جی میں تے کام نہیں کرنا, اللہ دی عدالت میں کی جواب دواں گا. سیل صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نہیں فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ کرنا پڑے گا. نہیں میں نہیں کرنا. جس نے بھی کہنا کرنا پڑے گا, نہیں میں نہیں کرنا. ہارے دا جواب. ہون جنہوں سزا ہونی سی نا, انہوں کہا جی تھی کہو میں سزا دو. یہ ہے پاکستان حضرات, جہاں بن گواہوں کے سزا ہو اور بن گواہوں کے ملک چلے, پھر جسٹس صاحبان کا قصور ہے. سوچیں, وضع میں تم نصارہ, تمدن میں تم حنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے. آج کے بعد کسی جج کا قصور نہ نکالنا. جج کہتا ہے کہ ضمنی میں غلط بندوں کو لکھ کے لاؤ, جج کہتا ہے کہ غلط انویسٹیگیشن کرو, جج کہتا ہے کہ غلط بندے کو ایف آئی آر میں ایڈ کرو, جج کہتا ہے کہ جناب میرے سامنے دیر سے جناب گواہ پیش کرو. 6 سال 10 سال تو اصل گواہوں پہ جرا ہی نہیں ہوتی. ساڑھے ملک چ 360 دن نے, تے میرے ساتھ مار کے 100 دن عدالتاں کام کر دیا ہوں. کہ دن وکیل بیمار ہے, عمر بیمار ہے, کہ دن بلال بیمار ہے, کہ دن آنے والا بیمار ہے, کہ دن مدعی بیمار ہے, کہ دن ملزم بیمار ہے, کہ دن گواہ بیمار ہے, کہ دن جنایا پڑھانے والا مولوی بیمار ہے. اس ملک چیک کے ٹائم نہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی جنایا. مولوی ٹائم نہ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟ باقی ساری دنیا اپنے بہانے لاؤں. علامہ مظفر الدین صاحب نے ایک دن کہا ہو کہ میں بزی ہوں, میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا. نہیں, جنازہ پڑھاؤں چاہتے ہیں. وہ فرق وکھرا ہے کہ چلو میر دے جنازے تے کوئی 10 منٹ تقریر کر دیں نے, ماڑے دے جنازے تے آپ ہی پوچھ لیں نے, بندے آ گئے نے, اللہ اکبر. اور بولو اینا کو تو فرق ہے گئی ہے نا. تو میں تو گل کرنا کھری. فیصل یار تو بولدا نہیں جمعے سے, سچی گل کریا کر میرا یار. حضرات میں جملہ کہاں گا جنہاں لوگوں نے آزادی ویکھی. محمد عربی تو آپ سکھنا میں مسلمانوں, قرآن کہندہ ذرا توجہ میرے وال, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. اللہ نے اپنے محمد نو پتہ دیتی ہے 10 سال دی محنت ہے. عرض کرنا چاہ رہا 13 سال مکی زندگی ہے, تے 8 سال میرے محمد دے مدینے والی مدنی زندگی ہے. تے جناب جی سنیے دھیان, 21 سال دی محنت ہے, 21 سال دی محنت ہے. تے میرے مصطفیٰ نو مکے دے اندر آزادی لب گئی, جتھے کدی نماز پڑھنے واسطے اجازت نہیں گی, جتھے جناب لبیک کہہ کے اللہ نو وحدہ لا شریک کہن دی اجازت نہیں. اور دوستا 300
360 बुत बड़े, ये दरवाजे खोल दें जरा। दोस्ता 360 बुत बड़े हैं अजीजा ने मन। हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा हूं, मेरे कमली वाले महबूब ने मक्का पता कर लिया। सुनिए ऐसो पीर मुस्तफा के क्या है, ऐसो पीर मुस्तफा के क्या, जरा सुन दे जानो अजीजा ने मन। हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, आज पाकिस्तान अंदर आजादी दे नाम ते नाचा टापा प्रोग्राम है, आजादी दे नाम ते हाँ हाँ बेहयाई प्रोग्राम है, आजादी दे नाम ते इन्हां गल्लां दे उत्ते परचम बनाए जा रहे ने। लड़कियां लड़कियां दे हाथ फड़ के डांस कर रही ने, चौकां च डैक लगा के आजादी दा जश्न मनाया जा रहा है। कलम होए सर कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अदरा बानो सलमां टुटियां। फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। ओए अपनियां जवान बेटियां नूं बेपर्दा आजादी दे नगमे गणवान वाले, आजादी दे जश्न दे अंदर बेपर्दा लड़कियां बेच के इमरादी दुनिया च गैरत दा जनाजा निकलवाने वाला जवान बेटियां दी छो एदी ज़बान मार दो, एदा नक वड़ दो। कुरान दा इन्ना फतहना लक फतहुम मुबीना। बेनियाज दा महबूब मक्के दाखिल होया, अल्लाह ने आजाद कर दिता मक्के नू काफरा दी ना दी दुनिया दे लोगों गुलामी च बैतुल्ला आजाद होया। खाल के कायनात दा महबूब है, बेनियाज दा नबी है। अर्ज करना चाह रहे हैं कमली वाले महबूब ने जदा मक्के च कदम रखे आओ, फरमाया दुनिया वालों सुन लो, मोहम्मद फाते बन के दाखिल होया है। मोहम्मद जालिम नहीं, फतह हो चुकी है। किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना। हम सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि बच्चे खत्म कर दो। और काफिर जालिमों फलस्तीन के किसी बच्चे से पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, कहते ये इस्राइल वाले हमें बड़ा होने ही नहीं देते। आज उम्मत मुसलमान अपनी अपनी कुर्सी बिछाने के लिए लगी हो, बादशाह अपनी बादशाही बिछाने के लिए। फलस्तीन के बेटे कहते हमें बड़ा होने ही नहीं देता ये काफिर, नस्लें खत्म हो गई। तुम्हें बताऊं फलस्तीनी कितने खुशनसीब लोग हैं, जहां हजारों सहाबा दफन हैं और जहां अंबियाए कराम की कब्रें, जहां मुस्तफा के परदादा हजरत हाशिम की कब्र। ये गजा वाले को आम नहीं है, मगर आज नस्लें मिट गई। हमें सिर्फ अपना काम है, उम्मत आज उम्मत रही नहीं, उम्मत रही नहीं। मेरे कमली वाले महबूब ने फरमाया किसी बच्चे ते हाथ नहीं ठारा। अगर कोई औरत मजामत ना करे, औरत ते हाथ नहीं उठाना। अगर कोई बूढ़ा मजामत ना करे, बूढ़े ते हाथ नहीं उठाना। मेरे मोहम्मद ने फरमाया मेरे चाचे अबू सुफियान कलमा पढ़ लिया है, जड़ा मेरे चाचे दे घर च दाखिल होए, मैं मोहम्मद ओनू ईमान दिती। हजरात फतह आजादी दे नगमे तराने गाने वालों, तेरे मुल्क में तेरे हुक्मरानों से अपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। मेरे मोहम्मद की अदालत में मोहम्मद पे जुल्म करने वालों को भी इंसाफ मिलता है। आज पाकिस्तान में कौन है जो इंसाफ ले रहा है? हर कोई एक दूसरे को निशाना बनाए बैठा है, हर कोई अपने दुश्मन बेटे ये लाइट में जलाए। सुने, हर कोई अपने दुश्मन से बदला ले रहा है, हर कोई। कमली वाले महबूब ने फरमाया जो बैतुल्ला च दाखिल हो जाए सोनू भी अमान। मुहम्मद दे आजाद करदा मक्के विच कोई किसे दा गुलाम नहीं। मुहम्मद सबनू हकूक देन वास्ते मक्के आया है।
آج کا جمعہ انشاءاللہ آپ نسلوں میں یاد رکھیں گے کہ ہمیں آزادی والے دن بتا گیا تھا کہ آزاد ملک کس کو کہتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس کو امان ہے، معاف کرو اس کو. ایک صحابی کہندا سونیا جے او دے تے وی ہاتھ نہیں چکنا، او دے تے وی چکنا نہیں، پھر چکنا کدے تے؟ جے او دے کول بدلہ نہیں لینا. فرمایا کملی والیا تیری عظمت تو قربان جاواں. عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، ماذا دیکھا جل والیا، عالم نشرہ دے سینے والیا، وضحا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ماذا دیکھ جل والیا، کملی والیا. پھر کدے تے ہاتھ اٹھانا ہے، کدے کلا بدلہ لینا ہے؟ کیا پترا قرآن نہیں پڑھیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا پترا محمد بدلے لین والا نہیں، بدلے چکان والا بلکہ آیا ہے. کڑے مردے پٹن والا نہیں بلکہ مٹیاں پان والا بن کے آیا ہے. اسی جت جائیے نا تو اسی پرانے 500 سال دی دشمنی بھی کر لیں. یہ آزادی ہے. 100 سال دی پرانی گل کر لینے. اینا ہی نبی پاک دی ایک بیوی نے کہا تو یہودن ہے، یہودی باپ دی بیٹا. حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد اس کا سابق مذہب تم نے مینے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا. وہ اس کا کل تھا، اسلام اس کا آج ہے. اہی 5 سال پہلے کہہ دا گناہ ویکھیا ہے نا تو اس جگہ تے اتنے کھلو کے انہوں یاد کرانے جتنے دی عزت دا جنازہ نکل گئے. آزادی تم نے کیا دی؟ ہمارے ملک میں کیا آزادی؟ ہمارے ساتھ ہم آزاد ہیں. انگریز افسروں کے سائے سے نکل کے مسلمان افسروں کے زیر سایہ آ گئے. ارے میڈم کہتی ہے جی میرا ایس ایچ او عوام کو سر کہہ کے بلائے. میں کہا بلے اہی نواز شریف دی اولاد ہاں بھی سانو سر کہہ کے بلائے، اہی زرداری دی اولاد ہاں سانو سر کہہ کے بلائے. انگریز کے ہاتھ سے نکال کے 3 خاندانوں کے آگے پاکستان کو پیش کر دیا. اور شکر ہے کہ ساڑھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک 3 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے. اگر وہ اقتدار میں آ جائے تو جمہوریت ہے، نہ آئے تو آمریت ہے. میں شکر دعا کرنا بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر چوری شریف صاحب، تھی ہے بھی شریف ہو، نام ہی تہاڈا شریف ہے. کمال کرتا جے شریف نام رکھا کے بھی شریفاں نو سیدھی گل کرتی جے. سچی گل کر حضرات، یہ خاندانوں کا ملک نہیں تھا. کہہ دیا